آپ کا ماحول چینج کرنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ آپ کا ماحول چینج کرنے کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ اپنے دوستوں اور کمپنیوں اور اٹریکشن کو چینج کر لیں۔ کیسے؟ مثلاً آپ لوگ مسجد کے جو ساتھی ہیں ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا زیادہ شروع کر دیں۔ آپ لوگ علماء کرام کی محفل میں زیادہ جانا شروع کر دیں۔ آپ لوگ ماں باپ کو زیادہ ٹائم دینا شروع کر دیں۔ آپ لوگ جو آپ کے معاشرے میں بڑے ویل ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو زیادہ ٹائم دینا شروع کر دیں۔ آپ لوگ جو اسلامی بکس ہیں ان کی ریڈنگ شروع کر دیں۔ آپ لوگ جو قرآن و حدیث ہیں اور اس کا ترجمہ اور تفسیر ہے اس کی پڑھنا شروع کر دیں، اس کی تلاوت شروع کر دیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگ اگر آپ کے دنیا داری والے ماحول میں آپ کی زیادہ دلچسپیاں ہیں تو اس کو کنٹرول کریں، اور اگر آپ کے دوستوں کے اندر بے نمازی لوگ ہیں تو ان سے ملنا ملانا کم کر دیں۔ اس سے پہلے تو چل جاتا ہے جیسے بھی، لیکن اس ایج کے اندر خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، وہ آپ کو کسی برائی کے راستے کی طرف کھینچ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ کچھ ایسا ہو، گھر میں مسائل پیدا ہوں، شیطانی نحوستیں آئیں، تو آپ اس سے پہلے آپ کٹ آف ہو کے، اگر آپ کے دوست نمازی ہیں اور لائق ہیں کلاس میں بھی اور دین پہ بھی چلنے والے ہیں تو پھر تو آپ ٹھیک ہے، آپ ان کے ساتھ رہیں، کمپنی دے، سب کچھ کریں۔ لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے دوست شرارتی طبیعت کے ہیں اور دنیا دار زیادہ ہیں اور کوئی بھی برائی کے کام کی طرف کھینچ سکتے ہیں، تو اس صورتحال میں آپ کے برائی کی طرف کھینچنے کی صورتحال میں آپ لوگ کیا کریں گے؟ آپ برائی کی طرف کھینچنے کی صورتحال کے اندر آپ لوگ ان کو ٹائم دینا کم کر دیں، اور ان کو ٹائم کم دینے کے ساتھ ساتھ آپ لوگ اچھے لوگوں کو ٹائم دینا شروع کر دیں۔ کیونکہ آپ کا سیکسول اگریشن ایکٹیویٹ ہو گیا، اس صورتحال کے اندر برے لوگ آپ کو کھینچیں گے تو آپ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اچھے لوگوں کی محفل کے اندر آپ لوگ بیٹھیں گے، گھروں کی محفل کے اندر بیٹھیں، بہن بھائیوں کو ٹائم دیں، ماں باپ کو ٹائم دیں، علماء کرام کو ٹائم دیں، مسجد کے ساتھیوں کو ٹائم دیں، شام کے اندر دن کے اندر کوئی معمول بنائیں، مسجد کے لوگوں کے ساتھ رہیں، تعلیم و تربیت کو ٹائم دیں، تو پھر وہ جو سیکشول اگریشن جو آپ کا غلط راستے کی طرف جا سکتا تھا، آپ کی زندگی کو تباہ کر سکتا تھا، پھر وہ آپ کا اچھائی کے راستے پہ رہتا ہے۔ جب آپ کا اچھائی کے راستے پہ رہتے ہیں تو پھر آپ ایزیلی سروائیو کر جاتے ہیں۔ جب آپ ایزیلی سروائیو کر جاتے ہیں پھر تو آگے آپ کی میچور لائف شروع ہو جاتی ہے۔ اس میچور لائف میں تو ویسے مسائل کم ہوتے ہیں۔ پھر اس طرح سے کر کے آپ لوگ آگے کالج لائف کے اندر پھر آپ لوگ آگے اس کے بعد پری میڈیکل کرنی ہے، پری انجینئرنگ کرنی ہے، ایم ڈی کیٹ کرنا ہے، ای کیٹ کرنا ہے، وکیل بننا ہے، ڈاکٹری میں جانا ہے، انجینئرنگ کچھ بھی کرنا ہے آپ لوگوں نے وٹ ایور، تو آپ لوگ جب فردر اس ایجوکیشن کی طرف جائیں تو اس ایجوکیشن کی طرف جا کے پھر آپ لوگوں نے نیکسٹ یہ کام کرنا ہوتا ہے کہ اس تعلیم کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے وہ طریقے ڈھونڈنے ہوتے ہیں، سیکھنے ہوتے ہیں کہ میرے نبی نے ان طریقوں کے بارے میں، ان چیزوں کے بارے میں کیا فرمایا، کس طرح سے فرمایا، کس طرح سے کہا ہے، اور وہ باتیں ڈھونڈنی ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس کام کو کرنے کا کیسے طریقہ بتایا ہے۔ آپ علماء کرام سے پوچھے جی میں ڈاکٹر بننے جا رہا ہوں، میں ڈاکٹر بننے کے قریب تر ہوں، تو میرے اللہ کا کیا حکم ہے کہ کیسا ڈاکٹر ہونا چاہیے، اس کو کیا کرنا چاہیے، میں انجینئر بننے کے قریب ہوں، مجھے کیسے رہنا چاہیے، میں وکیل بننے کے قریب ہوں، مجھے کیسے رہنا چاہیے، میں ایک بزنس مین بننے کے قریب ہوں، مجھے کیسے رہنا چاہیے۔ آپ لوگ وہ کام کریں سارے کے سارے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین کو فوقیت دے کے کریں گے تو اللہ رب العزت آپ کی عزت کو زیادہ کر دیں گے۔ آپ دین کو گراؤ گے تو اللہ نے آپ کو گرا دینا۔ بات یہ ہے کیونکہ اللہ کے ہاں تو ایک ہی چیز اعلیٰ ہے اور وہ تقوی ہے۔ خدا نے تو خود کہا ہے کہ میرے لیے تو سب برابر ہیں لیکن تقوی کی بنیاد پہ، جس میں تقوی زیادہ ہے، جس میں اخلاق زیادہ ہے، جس میں اخلاص زیادہ ہے، ٹھیک ہے، جس میں ایمان کا لیول زیادہ ہے، تو وہ اعلیٰ ہے خدا کے لیے۔ اب آپ اگر خدا کے لیے اعلیٰ انسان بننا چاہتے ہیں تو آپ علماء کرام کی محفل کے اندر بیٹھیں، ان سے پوچھیں۔ اس کے بعد جب آپ لوگ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں، پوچھتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کا جو اور تعلیم و تربیت بنتی ہے، وہ تعلیم و تربیت یہ بنتی ہے کہ آپ لوگ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر بنے، پہلے انسانیت پیدا کریں، جان بوجھ کے کسی کا آپریشن نہ کریں، اس کا دوائی سے علاج ہو سکتا ہے، دوائی سے کریں۔ اگر آپ ایسے ڈاکٹر بنتے ہیں تو واقعی آپ نے واقعی کچھ علم حاصل کیا۔ اگر آپ پیسے کا لالچ میں کسی کی جان لیتے ہیں، کسی کا آپریشن کر دیتے ہیں، ٹھوک دیتے ہیں اس کو، تو اس کا مطلب آپ نے کتابیں نہیں پڑھی، آپ نے علم حاصل نہیں کیا، بلکہ آپ نے منافقت کی ہے اپنے علم کے ساتھ۔ اور اس طرح سے اگر وکیل بننا ہے، نہ حق کو حقدار اور حقدار کو نہ حق نہ کرے۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو پھر آپ نے علم حاصل نہیں کیا، پھر کوئی علم کا نام نہیں دے سکتے، پھر آپ کو ڈگری کا نام نہیں دینا چاہیے۔
پھر آپ کو کاروباری نام دینا چاہیے، کاروباری بھی نہیں بلکہ پھر آپ کو کوئی نہ کوئی ایسا نام دینا چاہیے جو کہ آپ کے لیے ایک نشے کا یا ایک شیطانیت کاجوں کا نام ہو، ایک مثال ہے۔ آپ جو بھی کر رہے ہیں، ڈاکٹر، انجینئر، بزنس مین، وکیل، کچھ بھی کر رہے ہیں، تو پھر آپ اللہ اور نبی کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کریں۔ آپ نے کاروبار کرنے، ناپ توڑ میں کمی نہ کریں، زبان سے پختہ رکھیں، زبان کو چینج نہ کریں، جس کو جو زبان دے دیتے اس کے اوپر پورا کریں، ایک مثال ہے۔ کسی کے ساتھ ایسا کوئی بیہیویئر نہ کریں جو کاروباری میں میرے نبی نے منع فرمایا۔ میرے نبی نے تو خود 60 دن کی تجارت کی ہے اور بلکہ بتایا ہے، صحابی کرام ساروں نے تجارت کی ہے اور اس طریقے سکھائے ہیں۔ عملی زندگی میں تبدیلی لے کے آئیں گے، لوگ آپ کو دیکھ کے مسلمان ہو جائیں گے، جس طرح سے صحابہ کرام کو دیکھ کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ تو جب آپ ان طور طریقوں کے اوپر چلتے ہیں تو پھر آہستہ آہستہ آپ کو اپنی زندگی کے اندر تبدیلی آنے شروع ہو جاتی ہے۔ پھر آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، جب آپ ڈاکٹر بن گئے، اب آپ کو فکر معاش تو ختم ہو گیا۔ کیسے ختم ہو گیا کہ آپ کو ایک تنخواہ ملنی ہے، آپ نے جو پیشنٹ چیک کرنے ہیں پرائیویٹ بیٹھ کے، وہ پیسے تو آپ کو ملنے ہیں۔ آپ انجینئر بن گئے، آپ کو تنخواہ ملنی ہے، ایکسٹرا ٹائم کے بعد آپ کو پیسے ملنے ہیں۔ آپ بزنس مین بن گئے ہیں، آپ کو پیسے ملنے ہیں۔ آپ وکیل بن گئے ہیں، آپ کو تنخواہ ملنی ہے، آپ کو پیسہ ملنے ہیں۔ جب ذریعہ معاش کی فکر ختم ہو جائے تو پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ پھر آپ لوگوں نے اپنا سارا اضافی ٹائم اپنے بچوں کی تربیت، اپنے ماں باپ کا ساتھ اخلاقی طور پہ بیٹھنا اور اچھی باتیں کرنا اور علماء کرام کی محفل کے اندر بیٹھنا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے سارا کا سارا کام، سارا کا سارا ٹائم دین کو دینا ہے، مسجدوں کو دینا ہے، مدرسوں کو دینا ہے، تاکہ آپ کو بھی سمجھ آئے، آپ اپنی نسلوں کی اچھی تربیت بھی کر سکیں، آپ کے لیے سارے کے سارے کام کرنا آسان ہو جائے۔ جب آپ کے لیے سارے کے سارے کام کرنا آسان ہو جائیں گے تو پھر آپ کے لیے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یعنی کہ ایک ڈاکٹر کا جو وہ ہے، دوبارہ سے ہم اپنی بات پہ واپس آتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر کا جو اسلام ہے، دین ہے، وہ یہ ہے کہ وہ کسی مریض کو اچھے طریقے سے ڈیل کرے، یہ اس کا دین ہے۔ مریض کو اچھے طریقے سے ڈیل کرنا کیا ہے وہ میں نے بتا دی ہے کہ جتنا اس کا مرض ہے اسی لیول پہ رہ کے ڈیل کرے۔ زبردستی کی دوائیاں دینا یہ کیا ہے؟ کون سا دین اسلام آ گیا؟ یہ زبردستی کے ایکسٹرا میڈیسن دے دینا، بھائی کوئی بھی لگ جائے گی اس کے اندر، یہ کوئی دین اسلام نہیں ہے، نہ یہ میرے نبی نے کہا۔ یہ تو منافقت اپنے پیشے کے ساتھ کہ آپ لوگوں نے پڑھا وہ چیز تھی کتابوں کے، تو آپ لوگ کر کے کچھ اور دکھا رہے ہیں۔ آپریشن نہیں بنتا، آپریشن کر رہے ہیں۔ تو اسی لیے جب آپ لوگ اس کے الٹ کرتے ہیں، اچھے طریقے سے پیشنٹ کو ڈیل کرتے ہیں، تو اللہ رب العزت آپ سے ویسے خوش ہو جاتا ہے، آپ کے کام سے خوش ہو جاتا ہے۔ آپ نے دنیا داری کا کام کیا، اللہ رب العزت آپ کے دنیا داری کے کام سے خوش ہو گئے۔ آپ نے انجینئر، وکیل، بزنس مین کچھ بھی بنے، آپ نے کام دنیا داری کا کیا، اللہ رب العزت آپ سے ویسے خوش ہو گئے، کیونکہ اللہ کے ہاں تو وہ بہت بڑا محبوب ہے جو اپنے مومن بھائی کی قدر کرتا ہے، جو اپنے ساتھ والے بھائی کی عزت کا خیال رکھتا ہے، جو اس کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے، جو اس کے مسئلے کو حل کرتا ہے، جو اپنے ساتھ والے بھائی کی مدد کرتا ہے۔ جب آپ کا جو لین دین ہے وہ تو سارے دنیا دار لوگوں کے ساتھ ہے، اگر آپ ان کے ساتھ آپ اپنے سوسائٹی کے اچھے تقاضے پورے کر لیتے ہیں تو آپ دیندار ہیں، اور اگر آپ مثال کے طور پہ ڈگریاں آپ ساری زندگی لیتے رہے اور اگر آپ کے اندر انسانیت نہیں آتی تو پھر آپ کھوکھلے ہیں۔ اسی لیے جو ایک پڑھے لکھے بندے کا، چاہے وہ کسی عہدے میں ہے، کسی ڈپارٹمنٹ میں ہے، کسی جگہ کام کرتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، جو اس کا دین ہے تو وہ یہی دین ہے کہ وہ جن لوگوں کے ساتھ ان کا کانٹریکٹ ہے، آمنے سامنے اس کا ہوتا ہے، ان لوگوں کو دینی تقاضوں کے مطابق ڈیل کر لے، اسلامی تقاضوں کے مطابق ڈیل کر لے، نبی رسول نے کیسے بتایا اس کے مطابق ڈیل کر لے، وہ اس کا دین اسلام ہے۔ جتنا ٹائم بچتا ہے وہ مسجدوں کے اندر دے دے۔ تو دین صرف ایک اس کا نام نہیں ہے بھائی آپ لوگ صرف مسجدوں میں بیٹھے، بلکہ دین تو 24 گھنٹے کا نام ہے۔ آپ لوگ جتنے اچھے کام کرتے ہیں آپ کا دین ہے، آپ لوگ جتنوں کو نفع پہنچا رہے ہیں آپ کا دین ہے۔ تو یہ دین حقیقی معنوں کے اندر یہ ہے، آپ سب چیزوں کو ملا کے چلائیں کہ دنیا اور دین کو، تب آپ کا دین ہے۔ اور یہی دین، بس فرق کیا ہے کہ جو آپ کی اسلامی تعلیمات ہے اس کو فوقیت دے کے کرنا ہے، کرے دنیا کا کام بھی، لیکن اسلامی معاملات کو فوقیت دے کے کرو گے تو حقیقی معنوں میں یہی دین ہے۔ مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آ گئی ہوگی، اور اس کے ساتھ ہی آپ لوگ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔